وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى صدق الله العظيم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 اور 56 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں منہا خلقناکم، اور ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی زمین سے ہم تمہیں نکالیں گے تارۃ اخری، دوسری مرتبہ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور یقیناً ہم نے اسے اپنی ساری نشانیاں دکھلائیں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات، نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا اور پیغام دیا کہ اللہ کی مانو اور اس کا انکار نہ کرو، جو اس نے کہا ہے اس کا انکار نہ کرو، انکار کرو گے تو عذاب ہوگا، مان لو گے تو نجات ہوگی۔ تو فرعون نے اس پر موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے جو تمہیں یہ پیغام جس نے دے کر بھیجا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں بتایا کہ میرا رب یہ ہے کہ جس نے الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے سارے انسانوں کو بنایا، سب پوری کائنات کو بنایا، پھر تمہارے لیے اس زمین کو بنایا اور اس زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بنایا تاکہ تم اس پہ چل پھر سکو اور اس میں تمہارے چلنے پھرنے کے لیے راستے بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا تعارف پیش کیا اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے، آسمان سے پانی بھی ہم برساتے ہیں اور اس سے نباتات بھی، زمین کو زندگی اور رونق بھی ہم ہی بخشتے ہیں، اور پھر اس سے تمہارے اور تمہارے جو مویشی ہیں ان کا رزق کا سامان بھی ہم ہی مہیا کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت انسان کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے اس زمین کی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ دفن ہونا ہے، ومنہا نخرجکم، اور جب قیامت آئے گی تو ہم اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی تخلیق میں مٹی کے اجزاء شامل ہیں۔ اب تو سائنسی طور پہ بھی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے وجود میں مٹی بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، آگ بھی، یہ اربع عناصر جو ہیں یہ اس کی وجود میں ان کی مقدار ہے، پرسنٹیج ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی مٹی جس جگہ سے لی جاتی ہے وہ انسان اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے۔ متعدد روایات ہیں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی، اور حضرت ابو نعیم متعدد روایات ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے انسان کی مٹی اٹھائی جاتی ہے اس کی تخلیق کے لیے، اسی جگہ وہ دوبارہ اس نے دفن ہونا آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی یہاں پہ فرما دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جہاں سے تمہاری مٹی لی جائے گی وہیں تمہیں دفن بھی ہونا ہوگا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور قیامت والے روز پھر اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کی قبر سے اٹھائیں گے اور وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں گزشتہ آیات میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات دے کر بھیجے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو یہاں پر تو مختصراً اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، لیکن دوسری آیات میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ فرعون نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام سے معجزات طلب کیے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے معجزات مانگے، جیسا کہ ہر منکر اپنے دور کے نبی اور رسول سے معجزہ مانگتا ہے، اس طرح فرعون نے بھی معجزات مانگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزات دکھائے، اس کو سارے معجزات دکھائے، اور اللہ رب العزت نے اس کی تصدیق بھی فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو تمام معجزات دکھائے، جو جو اس نے مانگا اس کو ہم نے دکھایا۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن اس نے یقین نہیں کیا، اس نے جھٹلایا، اور اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا تھا إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، کہ مجھے اللہ نے یہ وحی کی ہے کہ جو میری طرف میری بات کو نہیں مانے گا، انکار کرے گا، جھٹلائے گا، تو اللہ اس کو عذاب دے گا۔ چنانچہ فرعون نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرعون نے جھٹلایا، فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، تو اس کا انجام پھر اللہ رب العزت نے اس کو عذاب میں غرق کر کے اس کو اللہ رب العزت نے مارا، اور اس طرح عذاب میں اس کو مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق